الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی کہ یہ کون ہے. ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر. کفار مکہ اور سرداران مکہ جو کفار تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے. اور لوگ جو قیامت کو مانتے تھے، حساب کتاب کو مانتے تھے، ان سے کہتے تھے ارے قیامت آئے گی ٹھیک ہے مگر اس کو وقت، ابھی بہت وقت ہے. ہمارے زمانے میں قیامت آئے گی نہیں، حساب کتاب نہیں ہوگا، لہٰذا تم قیامت کی فکر نہ کرو. اپنے باطل مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور جو اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے ان کو بہکانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. قیامت کے دن کو حساب کا دن کہتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر وقت جو ہے حساب کتاب میں ہی لگ جائے گا. اور سب سے مشکل گھڑی قیامت کے دن جو ہے وہ حساب کتاب کی ہی گھڑی ہوگی. ہر چیز کا، ذرے کا، پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. کھانے کے ایک ایک دانے کا جو ہے حساب دینا ہوگا. ایک ایک پیسے کا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. زندگی کی سانسیں کیسے گزاری اس کا حساب دینا ہوگا. ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی بھی کرے گا قیامت میں وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا. یعنی ہر چیز کا حساب قیامت میں ہوگا. اور قیامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت بالکل قریب ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے قیامت قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں. آپ نے اپنی دونوں انگلی سے جو ہے اشارہ فرمایا. جی دونوں انگلی کے درمیان کتنا تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے. آپ نے یہ بتایا کہ جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے اسی طرح میرے امت اور قیامت کے درمیان کیا ہے، میرے مبعوث ہونے اور قیامت کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بالکل اتنا وقت ہے جیسا کہ عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے وہ رہا کرتا ہے. مغرب سے عصر سے مغرب کے درمیان بہت تھوڑا وقت رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اتنا ہی وقت بچا ہوا ہے. اگر نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے، کہتے تھے کہ قیامت بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ حساب بہت قریب ہے. قیامت بالکل قریب ہے. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. یعنی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس میں نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، یا پھر جو ہے کسی چیز کا حکم ہوتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، مسلمانوں کو خوشخبری عطا کی جاتی ہے،
تو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، قیام جو ہے آیتوں کا کیا کرتے ہیں، آیتوں کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ کھیل میں پڑے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی، یعنی خفیہ جو ہے مشورہ کرنے لگے، بات کرنے لگے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، ایک تم ہی جیسے تو آدمی ہے۔ کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہ یہ بشر ہے، ہماری طرح ہی ہے، ہماری طرح چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، ہر چیز ان کے اوپر انسانیت کی طرح جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کو نبی مان کے بیٹھے ہو؟ کہتے تھے کیا یہ جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر کے؟ یہ انسان ہیں اور انہوں نے جو ہے ہمارے لوگوں پر، ہم پر جو ہے وہ جادو کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر مانی یہ کہ جادوگر معاذ اللہ رب العالمین یہ کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ سچے ہیں، ان کی باتیں سچی ہے، ان کا دین سچا ہے، اور ان کے اوصاف توریت اور انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں موجود ہے، اور جو موجود ہے یہ وہی ذات ہے۔ ان کے دل کیا کرتے تھے؟ گواہی دیتے تھے، لیکن کیا ہے، دلوں پر کفر کی، شرک کی مہر لگی ہوئی تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قلعی کھولی اور ارشاد فرمایا یہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں لیکن یہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔